الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کے یقین کو ہم وقت قلب میں حاضر رکھنا اور اس طرف متوجہ ہونا، اس کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور اس کو ہمارے اکابرین نے مراقبے سے تعبیر فرمایا کہ اس بات کو ہم وقت اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم کسی کی نگاہ میں ہیں اور کسی کی نگہبانی میں ہیں، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اس سے انسان کے اندر ایک احتیاط پیدا ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ عدم توجہی کی بنا پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً ندامت اور شرمندگی اس پر غالب آتی ہے جو اسے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی ضمن میں قرآن پاک کی چند آیات کے بعد کچھ احادیث کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، اور ترمذی کی ایک روایت ذکر کی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا، یعنی سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ یا غلام کے الفاظ ہیں، اور غلام عربی میں ذرا مراہق کو کہتے ہیں کہ جو ذرا بلوغت کے سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے۔ آپ اس عمر میں تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب مانگو تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، اور مدد طلب کرو تو اس سے طلب کرو، اور جان لو کہ اگر تمام امت تمہیں نفع دینے پر متحد ہو جائے تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اور اگر یہ سب کے سب تمہیں نقصان پہنچانے پر ایکا کر لیں، متفق ہو جائیں، تو اسی قدر نقصان پہنچا سکیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ قلمیں اٹھا دی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا، میں نے کچھ باتوں پہ کلام کر لیا تھا، ایک دفعہ پھر مختصر سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ گویا کہ ایک وعدہ خداوندی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور یقیناً یہ بالکل حق بات ہے، جو شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی رکھے۔ اس کے علاوہ شرعی احکام میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق پورے کرے، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، اگر وہ عورت ہے یعنی بیوی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام جو شوہر سے متعلق ہیں، جو بیوی کے اوپر چیزیں فرض ہیں، وہ ان کی پاسداری کرے۔ اسی طریقے سے جو پردے کے سلسلے میں ہیں، جو نکاحوں کی حفاظت کے، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں، اس طرح مال حلال کمانے کے اور مال حرام سے بچنے کے احکام ہیں، جب انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو نیک پرہیزگار ہو اور واقعی شرعی احکام پر عامل ہو، اللہ تعالیٰ اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی ہیبت دوسروں کے قلب پر طاری کر دیتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھیں گے، یعنی اگر ہم نے اختیار کیا تو ہمیں دیکھیں گے اور اس سے ایک اثر قبول کریں گے، اور اس طریقے سے سازش سے لوگ رک جاتے ہیں، زبانیں غیبتوں سے رک جاتی ہیں، اور عملی کوششوں سے انسان رک جاتا ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی بدبختی کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب علم اور باعمل کون پیدا ہوا اور کون پیدا ہوگا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے زمانے کے کچھ کفار نے آپ کے خلاف معاملات کیے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو ایسی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، مرد یا عورت، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور کچھ لوگ نفس و شیطان کی اطاعت میں اپنی نیت فاسدہ کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے بچنے کے راستے بنا دیتا ہے، اور یہ اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں یا اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ جو شرعی احکام پر عمل پیرا ہو،
اب ہمیں چونکہ یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق ہر چیز عطا فرما دے۔ تو لہٰذا یہ شکوہ تو ہوتا ہے جی فلاں چیز میرے پاس نہیں، فلاں چیز نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی، بیماری مسلسل ہے، رشتے صحیح نہیں آ رہے، فلاں۔ اب کوئی پوچھے جی نماز پڑھتے ہیں؟ جی نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ رکھتے ہیں؟ وہ بھی نہیں رکھتے۔ قرآن پاک کی تلاوت وہ جو بھول چکے ہیں۔ زکوٰۃ وغیرہ اور قربانی ہو تو جی سالہ سال ہو گئے، حساب کتاب ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا غیبت وہ بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، بدنگاہی بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد بس ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کیوں ہمیں ہماری مرضی کے مطابق چیزیں عطا نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، لیکن معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مکمل طور پہ خواہشات کا احترام فرمائے اور ہمیں ہماری مرضی کے مطابق چیزیں عطا فرما دے۔ یہ رویہ بالکل غلط ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا معاذ اللہ بندہ نہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو لہٰذا اطاعت ہم پر واجب ہے، کہنا ماننا کوئی اللہ پہ واجب نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ ترا یہ کہ ایک تو اللہ کی اطاعت نہ کریں، اور پھر کوئی ہماری مرضی کے مطابق چیز نہ ملے تو پھر ہم اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں، بغاوت کا اظہار کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت ہی غلط قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتی جاتی ہیں۔ ان پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت کا وعدہ دے رہا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے ہمارے مال کی، ہماری جان کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ تو شرعی احکام کی پابندی کی طرف آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید، خصوصی اس کی رحمت اور خصوصی طور پہ انعامات ہمیں اپنی طرف متوجہ ہوتے نظر آئیں گے۔ اللہ کے دین کی حفاظت اگر کوئی شخص کرے، اور دین کی حفاظت کبھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ انسان خود عالم دین بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، اور دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنتا ہے، تو اس طرح سینہ بسینہ دین کی تعلیمات چلتی رہتی ہیں تو دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ کبھی مال کے ذریعے انسان دین کو محفوظ کرتا ہے، کبھی افرادی قوت کے ذریعے، جیسے اپنی اولاد کو دین کے لیے انسان بہت سے لوگ وقف کر دیتے ہیں۔ تو دین کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ تو اس لیے میں اکثر ترغیب عرض کرتا ہوں کہ کم از کم خاندان میں سے کوئی ایک فرد تو ایسا ہو کہ جو دین کی حفاظت کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر ایک خاندان میں سے ایک شخص بھی کرے تو دین کے اچھے خاصے محافظ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دین کا ٹھیکہ دے دیا ہے دوسروں کو، اور دنیا کے سارے ٹھیکے لے لیے ہیں خود اپنے لیے۔ سارے دنیا کے معاملات میں ہم انوالو نظر آتے ہیں، لیکن دینی معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ عالم جانے، مفتی جانے، پیر صاحب جانے، فلاں دینی تنظیم والے جانے، فلاں آستانے والے جانے، دارالعلوم اور مدرسے والے جانے۔ اس طرح ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے کچھ لوگوں تک، حالانکہ ہم خود مسلمان ہیں، اسی دین کے ماننے والے ہیں، اسی دین کی برکت سے ہم دنیا کے اندر عزتیں پا رہے ہیں، اور آخرت میں، موت کے وقت، قبر میں، میدان محشر میں، اور پھر جنت کی صورت میں، جنت میں داخلے کی صورت میں ہم مزید عزتیں پائیں گے۔ لیکن جب دین کی حفاظت اور دین پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ٹھیکہ کوئی اور لے لے، باقی انعامات جب ملیں گے تو پھر اس میں ہماری بھی حصہ داری ہونی چاہیے۔ یہ صحیح مناسب چیز نہیں ہے۔ جب دین ہم سب کا ہے تو ہم سب پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے یہ ملک ہمارا ہے الحمدللہ، تو ہمارے بچے پہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر ملک کی طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہمیں اس کی حفاظت کریں، اور اپنی جان قربان کریں، اپنے مال قربان کریں وطن کے لیے۔ تو دین کا حق تو وطن سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کو اپنا اپنا کردار دین کی حفاظت کے سلسلے میں ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور مدد طلب کرو تو اسی سے طلب کرو۔ یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو اس کے محبوب اور نیک بندے ہیں ان سے طلب امداد کی نفی نہیں ہے، بلکہ فضیلت کا ذکر ہے۔ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب امداد اولا ہے، افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیں اپنی توجہ کو رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا سب سے افضل اور اولا ہے۔ لیکن اگر مخلوقات میں سے کسی کو وسیلہ سمجھ کر اس نیت کے ساتھ کہ دینے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جب بھی عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے اور ذریعے سے ہی عطا فرماتا ہے،
تو بطور وسیلہ یا کسی کو ذریعہ سمجھتے ہوئے، سبب سمجھتے ہوئے اگر اس کی طرف متوجہ ہوا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر آپ کو ایسی احادیث سناتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی حاجات کو پیش کیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے یا اظہار معجزے کے ذریعے ان کی امداد بھی فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تمام امت تمہیں نفع پہنچانے پر متحد ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا تمہاری قسمت میں لکھا، اور اگر نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، تو بس پھر ہمیں دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اپنی خودداری اور عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لکھے ہوئے کا اپنے پاس پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایسے غلط طریقے اختیار کریں کہ وہ غلط طریقے سے ہم تک پہنچے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے، کوئی مطلب اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر کے کسی سے کوئی شے لیتا ہے اور غلط طریقے سے کسی طریقے سے بھی لے، یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو دینا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہم نے چوری کر کے حاصل کر لیا۔ اس سے تو نتیجہ نکلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے اور اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر قادر ہیں، بلکہ ہوتا یہی ہے کہ اللہ نے وہ مال ہمیں دینا ہی ہے، قسمت میں لکھا ہوا ہے، ہم جلد بازی کر کے غلط طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں، لہذا صحیح طریقہ حاصل کرنا چاہیے۔ اب چاہے ساری دنیا اس فائدے سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لوگوں سے ڈر کر یا مخلوق سے ڈر کر ناجائز کاموں میں ان کے ساتھ تعاون کرنا، جیسے بعض دوستوں سے ہم کر لیتے ہیں، محلے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ناحق میں ساتھ دے دیتے ہیں کہ نہیں یار پھر ناراض ہو جائے گا اور یہ نقصان ہوگا وہ نقصان ہوگا۔ کوئی نقصان کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا، اگر وہ لاکھ نیتیں کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو ان باتوں پہ چونکہ ہم غور و تفکر نہیں کرتے، یہ باتیں ہمارے سامنے ڈسکس نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں ان باتوں پہ عملی طور پر کوئی عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آتا نہیں ہے، تو اس لیے پھر ہماری سوچ اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اب میں اس سے فائدوں کے حصول کے لیے جائز ناجائز ذریعے اختیار کر رہا ہوں اور اس کے نقصان سے بچنے کے لیے خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہوں یا اس کی ناجائز باتیں مان رہا ہوں، یہ دونوں امور غلط ہیں، ان پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، اور یہ ترمذی کی ایک روایت تھی، اس کے بعد دوسری ایک روایت ایسی ہے جس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ ہیں۔ وہ الفاظ یوں زیادہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا، اور جان لو کہ جو تکلیف تم سے خطا کر گئی یعنی دور ہو گئی، اس نے تم تک پہنچنا ہی نہ تھا، اور جس میں تم مبتلا ہوئے وہ تم سے خطا کرنے والی نہ تھی۔ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی مصیبت کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ بھی کتنی خوبصورت باتیں ہیں، دیکھیں ان تمام باتوں پر اگر ہم توجہ کرتے رہیں تو وہی اللہ تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ذات ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ اب جیسے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق ہم پر لازم کیے ہیں، جیسے عبادات کا معاملہ ہے، کچھ مالی عبادتیں ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہیں، اور کچھ ایسے گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن کا تعلق مال کے خرچ کرنے سے یا بدنی عبادت سے نہیں ہے، جیسے شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، گالی نہ دینے کا حکم۔ تو یہ چیزیں اچھا مدنی عبادات میں جیسے نماز کا ہے، روزے کا حکم ہے، اور مالی عبادات جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، اور مالی اور جسمانی دونوں کا مجموعہ جیسے حج ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں۔ تو وہی سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے کوئی ذات واقعی ہمہ وقت تمہارے ساتھ ہے، اگرچہ جسمانی اعتبار سے یہ فزیکلی آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے، لیکن دماغ جو ہے وہ سکون محسوس کرے گا۔ کسی کی حفاظت کا یقین ہمیں جب حاصل ہو جاتا ہے کہ کوئی ہماری حفاظت کر رہا ہے، چاہے نظر نہیں آ رہا، تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ تو یہ سکون، راحت، دنیا کی رحمتیں، نعمتیں یہ ہمیں حاصل ہوں گی۔
تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جاننا، پھر اس کی حفاظت کرنا بہت ہی بڑی افضلیت کی بات ہے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو پھر توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور خاص اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح سرکار نے فرمایا کہ تم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ تو یاد رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول بھی جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جب ہم اکثر ایسی ہوتا ہے کہ خوشی ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوب یاد آتا ہے۔ کسی کو صحت ملی ہو، اتنا وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، پیسہ آ رہا ہے اور جوانی بھی ہے اور ہر خواہش جلدی جلدی پوری ہو رہی ہے، تو پھر کون اللہ کو یاد کرے؟ پھر تو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے جتنی زیادہ میں لذتیں حاصل کر سکتا ہوں کر لوں۔ ہاں، پھر کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، کوئی دائمی بیماری لگ جاتی ہے، گھر میں کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے، پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ پھر ہم ٹوپیاں پہن پہن کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی کھل جاتے ہیں گھر کے اندر، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو مزارات پہ حاضری کے قائل ہیں وہ مزارات پر جاتے ہیں، وہاں پر منتیں وغیرہ مانتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، یہ تمام سلسلے۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ اگر ان میں سے کسی بھی کوئی بھی بظاہر کوئی وسیلہ بن جاتی ہے چیز کہ مصیبت دور ہو گئی، پھر اسی روش پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر بیمار ہیں تو ہائے ہائے اور اللہ اللہ ہوتی ہے، اور جیسی تندرست ہو جاتے ہیں پھر نہ نمازیں رہیں، نہ اللہ کا لفظ منہ پہ زبان پر آ رہا ہے، اور ہم پھر وہی آوارہ گرد دوستوں میں نکل جاتے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اوقات کہ جن میں اکثر انسان ان لذتوں اور مزوں میں گم ہو کر کہ جو ان اوقات میں مل رہے ہیں اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ غلط روش ہے۔ اگر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں تو پھر جب ہم پریشان ہوں گے، جب ہمیں امداد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ہماری امداد فرمائے گا، اور اس وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، ان پر غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔